السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ بتلائیں گے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ارکان اسلام میں ایمان کے بعد نماز کا نمبر آتا ہے۔ لہذا جو چیز جتنی زیادہ اہم ہو، جس کی جتنی زیادہ اہمیت ہو، اس کا اتنا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اور نماز چونکہ بہت زیادہ اہم عبادت ہے، بلکہ تمام عبادتوں میں سب سے اہم کڑی ہے، لہذا اسے بھی تمام سنن و واجبات کا خیال رکھتے ہوئے اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے ادا کیا جانا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں لیکن ہماری نماز ادھوری رہ جائے۔ تو چلتے ہیں، ہم بلا کسی تاخیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، نماز کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے قیام، یعنی کھڑا ہونا۔ ہمارے بعض احباب کیا کرتے ہیں کہ وہ جب آتے ہیں نماز کے لیے تو پیر کو بہت زیادہ پھیلا لیتے ہیں، اس طرح یوں پھیلا لیتے ہیں، جو کہ سنت کے خلاف ہے۔ اتنی زیادہ پیر پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو پیر کو بالکل یوں ملا لیتے ہیں، اتنا ایسے کر کے۔ یہ بھی سنت کے خلاف ہے، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکلی اور عملی طریقہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے جسم کے برابر، یعنی اپنے جسامت کے مطابق پیر کو پھیلائے۔ اگر ہم اس کے لیے کوئی حد بندی کر دیں گے، اس کے لیے کوئی چیز متعین کر دیں گے کہ ایک بالشت رکھیں یا 4 انگلی رکھیں، تو اس میں بہت سارے لوگوں کو دشواری پیش آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے یہ حد متعین کر دیا کہ دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ رکھیں گے، یا صرف 6 انگلی کا فاصلہ رکھیں گے، یا ایک بالشت کا فاصلہ رکھیں گے، تو جو لوگ دبلے پتلے ہیں، زیادہ موٹے نہیں ہیں، ان کے لیے 6 انگلی کا فاصلہ رکھنا آسان ہوگا۔ لیکن جو لوگ ہیلدی ہیں یا ان کا جسم بہت زیادہ چوڑا ہے تو ان کے لیے 6 انگلی کا فاصلہ رکھنا بہت زیادہ دشوار ہوگا۔ لہذا ہم یوں کرتے ہیں کہ ہر انسان اپنی جسامت کے مطابق وہ پیر کا فاصلہ رکھے۔ جیسے میرا جسم اتنا ہے تو ہم پیر کو اتنا رکھتے ہیں۔ کھڑے ہونے میں ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہمارے پیروں کی انگلیاں قبلے کی جانب ہوں۔ ہمارے بہت بھائیوں سے غلطی ہوتی ہے کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو پیروں کو یوں رکھتے ہیں، یعنی پیروں کی انگلیاں قبلے کی جانب نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک اس طرف اور ایک اس طرف ہوتی ہیں۔ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمارے پیروں کی انگلیاں قبلے کی جانب ہو اور ہمارے پیروں کے درمیان ہمارے جسم کے مطابق فاصلہ ہو۔ کھڑے ہونے کے بعد دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے نیت۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی ہم کیوں کھڑے ہوئے ہیں، کس نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے دل میں اس کا خیال موجود ہو، ہمارے ذہن میں اس کا خیال موجود ہو، یعنی استحضار قلب ہو، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے بعض بھائی زبان سے نیت کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور جیسے ہی جماعت کھڑی ہوتی ہے، مؤذن تکبیر کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ زبان سے نیت کر رہے ہوتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ نیت کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، کر لے تو اچھی بات ہے، نہیں کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ضروری سمجھنا غلط ہے۔ اس میں دوسری خرابی یہ ہے کہ جب مؤذن تکبیر کہہ رہے ہوتے ہیں اسی وقت لوگ نیت کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ جس طرح تم اذان کو دہراتے ہو اسی طرح تکبیر کو بھی دہراؤ۔ تو تکبیر کو دہرانے کے بجائے وہ نیت کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ خلاف سنت ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے۔ نیت کے بعد جو چیز ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا۔ اس میں بھی ہمارے بعض بھائیوں سے غلطی ہوتی ہے۔ ہمارے بعض بھائی یوں اٹھاتے ہیں ہاتھ ایسے کر کے، اور اپنے انگوٹھوں کو کانوں کی لو میں جا کر ملاتے ہیں، جو کہ سنت کے خلاف ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے بعض بھائی کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ اونچا اٹھاتے ہیں اور وہ اس طرح اٹھاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، بالکل اوپر لے کے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی سنت کے خلاف ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس طرح سے نیت نہیں باندھنی چاہیے۔ نیت باندھنے کے لیے پریکٹیکل اور عملی اور سنت طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، یعنی آپ کی انگلیاں ہیں وہ کانوں کی لو کے برابر ہو جائیں، اور آپ کی ہتھیلی قبلے کی جانب ہو۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے کان کی لو تک اٹھائیں۔ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں کہ کیسے نیت باندھنی ہے۔ آپ کی نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوں، ادھر ادھر نہ ہو۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ کے ذہن میں یہ خیال موجود ہے کہ آپ کس نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی یا عشاء کی۔ آپ کھڑے ہوئے، اس کے بعد آپ یوں نیت باندھیں گے، اللہ اکبر۔ نیت باندھنے کے لیے یہاں بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ نیت کہاں پر باندھیں، ہاتھ کو پیٹ پر باندھیں یا سینے پر باندھیں یا ناف کے نیچے باندھیں۔ اس میں بھی کئی روایتیں موجود ہیں۔ ہمارے بعض احباب کیا کرتے ہیں، اس میں غلطی کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھتے ہیں، جو کہ خلاف سنت طریقہ ہے، درست طریقہ نہیں ہے۔ اس میں
جو عملی اور درست طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کا حلقہ بنائیں، اپنے گٹے کو اس طرح پکڑیں، اپنے تینوں انگلی کے یہاں پر رکھیں اور آپ نیت اپنے پیٹ کے اوپر سینے پر باندھ لیں۔ یہ بھی ایک طریقہ درست ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ دوسرا طریقہ جو احناف کے نزدیک راجح ہے اور احناف کا اس پر مکمل عمل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اپنے دونوں انگلیوں سے اپنے گٹے کو پکڑیں گے، 3 انگلی آپ کی یہاں پر رہیں گی، یہ 3 انگلی آپ کی یہاں پر رہیں گی اور آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے یوں، اللہ اکبر۔ ہم نے دوسرے طریقے کے مطابق اپنے ہاتھوں کو پیٹ کے اوپر باندھ لیا۔ نیت باندھنے کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائیں گے، امام قرات شروع کریں گے اور اعوذ باللہ بسم اللہ امام آہستہ آواز میں پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ آمین کہیں گے، اور اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے سورہ فاتحہ مکمل ہونے کے بعد آپ بھی آمین کہیں گے۔ نہ زیادہ آواز میں کہیں کہ مسجد میں شور ہونے لگے اور نہ اتنا آہستہ کہیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد امام آہستہ سے بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قرات مکمل ہونے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ یہاں پر بھی آپ نے بعض احباب کو دیکھا ہوگا کہ وہ رکوع میں جانے سے پہلے رفع یدین کرتے ہیں، یعنی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی سنت سے ثابت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رکوع میں چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، ہماری انگلیاں ملی ہوئی نہ ہوں بلکہ ہماری انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، پھیلی ہوئی ہوں۔ نمبر 2، ہمارے ہاتھ مڑے ہوئے نہ ہوں بلکہ ہمارے دونوں ہاتھ بالکل سیدھے ہوں، اسٹریٹ ہوں۔ اور نمبر 3، ہماری نگاہیں ہمارے پیروں کے انگوٹھے پر ہوں۔ چلیے ہم رکوع میں جا کر آپ کو دکھاتے ہیں۔ جیسے آپ یوں تھے، اللہ اکبر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری انگلیاں پھیلی ہوئی ہیں اور ہمارے ہاتھ بالکل سیدھے ہیں اور ہماری نگاہیں ہمارے پیروں کے انگوٹھے پر ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح رکوع کریں گے تو آپ کی پیٹھ بھی سیدھی ہوگی اور آپ رکوع سنت کے مطابق کر پائیں گے۔ رکوع میں ہم رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ ہم رکوع کی تسبیح 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد بھی کہیں گے، لیکن اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام جب سمع اللہ لمن حمدہ کہیں تو آپ پیچھے سے آہستہ آواز میں ربنا ولک الحمد کہیں گے۔ ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ جب بھی امام تکبیر کہیں گے، چاہے وہ تکبیر تحریمہ ہو، چاہے وہ رکوع کی تکبیر ہو، چاہے وہ سجدے کی تکبیر ہو یا سجدے سے اٹھنے کی تکبیر ہو، ہر تکبیر کو آپ بھی آہستہ آواز میں دہرائیں گے۔ جیسے امام نے نیت کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ اکبر کہا، تو آپ بھی ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہیں گے۔ اسی طرح امام رکوع میں گئے، انہوں نے اللہ اکبر کہا تو آپ بھی پیچھے سے آہستہ سے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ امام سجدے میں گئے تو آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی آپ نے بہت سارے ہمارے بھائیوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بھی رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی وہ رفع یدین کرتے ہیں، یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں۔
یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم سیدھے کھڑے ہوں گے، ایسا نہیں کہ ہم رکوع سے اٹھے نہیں کہ سجدے میں چلے گئے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم سیدھے کھڑے ہوں گے، اس کے بعد پھر ہم سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے لیے ایک بات کا یہ خیال رکھیں کہ سجدے میں جانے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے گھٹنے رکھیں گے، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو رکھیں گے، اس کے بعد ناک اور پیشانی رکھیں گے۔ چلیے ہم آپ کو پریکٹیکلی سجدے میں جانے کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سجدے میں ہماری انگلیاں قبلے کی طرف ہوں گی، ہماری کوہنیاں زمین سے الگ ہوں گی اور ہمارے ہاتھ ہمارے جسم سے الگ ہوں گے، اور سجدے میں ہم سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس میں بھی کم از کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ ہم 7 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم بیٹھیں گے، اللہ اکبر۔ دونوں سجدوں کے درمیان بھی ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم مکمل بیٹھیں، ایسا نہیں کہ ہم ایک سجدہ کیے نہیں دوسرے سجدے کے لیے چلے گئے، بلکہ سجدے سے اٹھنے کے بعد ہم آرام سے بیٹھیں گے، جس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم سجدے میں جائیں گے۔ دوسرا سجدہ بھی ہم اسی طرح کریں گے، ہماری کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں اور ہمارے یہ ہاتھ یعنی بازو ہمارے جسموں سے الگ ہوں۔ دوسرے سجدے سے جب ہم اٹھیں گے تو ہم اپنے پنجوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے پنجوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ اسی طریقے کے مطابق ہم اپنی دوسری رکعت بھی مکمل کریں گے۔ دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد ہم تشہد میں بیٹھیں گے۔ تشہد میں بیٹھتے وقت ہمارے دونوں ہاتھ ہمارے ران پر ہوں گے اور ہماری انگلیاں اپنی حالت پر رہیں گی، نہ بہت زیادہ پھیلائیں گے اور نہ بہت زیادہ ملا کر رکھیں گے، بلکہ ہماری انگلیاں اپنی حالت پر رہیں گی۔ تشہد میں بیٹھتے وقت ہم اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھیں گے اور اپنے دائیں پاؤں کو بالکل کھڑا رکھیں گے، اس طرح۔ پیر کو کھڑا رکھتے وقت ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہمارے پیروں کی انگلیاں جو ہیں وہ قبلے کی جانب ہو، یوں ایسے کر کے۔ کم از کم 2 انگلیاں ہماری قبلے کی جانب ہوں یا ساری انگلیاں ہماری قبلے کی جانب ہو، اور ہمارا پیر بالکل کھڑا ہونا چاہیے، اور ہم اپنے بائیں پاؤں کو بچھائیں گے اور بچھا کر اس پر بیٹھیں گے۔ تشہد میں بیٹھتے وقت ہماری نگاہیں ہماری گود میں ہوں گی، ایسے۔ اس کے بعد پھر ہم التحیات پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تشہد میں ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ جب اشہد اللہ جب بولیں گے تو آپ انگلیوں کو اوپر اٹھائیں گے اور اس کے بعد الا اللہ پر اپنی انگلیوں کو نیچے کر لیں گے۔ انگلی اٹھاتے وقت ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ جو حلقہ آپ بنائیں وہ حلقہ آپ آخر تک باقی رکھیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ بول کے آپ انگلیوں کو نہیں پھیلائیں گے، بلکہ جب آپ اشہد اللہ پر پہنچیں گے، ان پر پہنچیں گے تو آپ اپنی انگلیوں کا حلقہ بنائیں گے، اس کے بعد لا پر اپنی انگلیوں کو اوپر کریں گے، الا اللہ پر نیچے کر لیں گے، اور آخر نماز تک آپ اپنی انگلیوں کو یوں ہی رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کے بعد آپ دعائے معصورہ پڑھیں گے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ پہلے دائیں طرف سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرتے وقت آپ اگر امام ہیں تو آپ فرشتے کی اور مقتدی کی نیت کریں گے دائیں طرف والی، اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت ابھی بائیں طرف والے فرشتے اور بائیں طرف والے مقتدی کی نیت کریں گے۔ سلام پھیرتے وقت آپ کی نگاہیں آپ کے کندھوں پر ہوں گی۔ میں آپ کو سلام پھیر کر دکھاتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دعا کرنا ہر انسان کی اپنی ضرورت ہے، جو چاہیں دعا کریں اور جو چاہیں دعا نہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو دعا کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں یہ بھی ٹھیک ہے۔ دعا کرنا ہر کسی کی اپنی ضرورت ہے۔ دوستو، یہ تھا نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ جو میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے۔ اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہو یا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔